موضوع درس الاجتناب من الظن، سورة الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا يحيى بن أقسم قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد النوفاء بن دلهم النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو زبان سے تو ایمان لا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے دلوں کے اندر ایمان نے قرار نہیں پکڑا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کے گناہوں کے پیچھے پڑ کے ٹوہ نہ لگایا کرو، فإنه من يتبع عورات المسلمین يتبع اللہ عورته، جو آدمی مسلمانوں کے گناہوں کو ڈھونڈتا ہے، پیچھے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو تلاش کر کے ومن يتبع اللہ عورته، اور جس کے گناہ کو اللہ دیکھنا چاہیں اس کو یفضحہ، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، ولو فی جوف رحلہ، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کے بھی گناہ کر رہا ہو۔ اگر تم لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈو گے تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں میں رسوا کر دیں گے۔ وقال ونظر ابن عمر يوما الى الكعبة وقال: ما اعظمك واعظم حرمتك وللمؤمن اعظم حرمة عند الله منك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن کعبہ شریف پہ نظر ڈالی اور فرمایا کہ اے اللہ کا کعبہ، اللہ نے کیا تیری شان بنائی ہے اور کیا تجھے حرمت عطا فرمائی ہے، لیکن مومن کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، یعنی مومن کی عزت اور شان اور حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ تو لہذا کسی مسلمان کو ذلیل نہ کریں، کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کی چغل خوری نہ کریں، کسی مسلمان کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ قال ابو داود حدثنا حیوة بن شریح قال حدثنا قتیبہ عن ابن ثوبان عن ابیہ عن مکحول عن وقاص بن ربیعۃ عن المسور انہ حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اکل برجل مسلم اکلۃ فإن اللہ یطعمہ مثلہا فی جہنم
حضور پاک نے فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی تو اللہ تبارک و تعالی اسی قسم کی اس کو سزا دیں گے جہنم میں. وَمَنْ كَسَى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ فِي جَهَنَّمَ. اور جو بندہ کسی مسلمان پہ کوئی ایسا کپڑا ڈالے گا یعنی مانا عیب والا کپڑا تو اللہ اس کو جہنم میں اسی قسم کے عیب میں سزا دیں گے. وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَيَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو بندہ سمعت لوگوں کو سنانے اور دکھانے اور ریا کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے. تفرد به ابو داود رحمہ اللہ تبارک و تعالی. وحدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية وابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج والی رات میں گیا تو مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور اس سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں. قلت من ہؤلاء یا جبرائیل, تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يقعون في أعراضهم. تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت کے درپے ہو کے ان کے گناہوں کو ڈھونڈتے تھے. اللہ نے ان کو یہ سزا عطا دی ہے. تفرد به ابو داود وهكذا رواه الامام احمد بن المغیرہ بن القدوس بن الحجاج الشامی. تو یاد رکھیں کہ غیبت کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی مسلمان کی ایسی بات کی جائے کہ جو اس کو سنے تو بری لگے, یہ غیبت ہے. اور غیبت کرنا جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے کبائر گناہوں میں سے گناہ ہے. اسی طرح سابقہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی امت کو کہ باہر نکلیں اور جا کے نماز استسقاء پڑھیں. تو جب وہ نماز استسقاء کے لیے نکلے, نماز پڑھی, دعا مانگی, لیکن بارش نہیں آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں, نبی ہوں, رسول ہوں, اور پھر میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے ماننے والے ہیں, اور پھر ہم نے نماز پڑھ کے دعا کی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری اس مجمع میں ایک بندہ تھا جو غیبت کرتا تھا, اس کی وجہ سے دعائیں نہیں منظور. تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایک مجمع میں کوئی صالح بندہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی منظور ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھی مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی نحوست سے سب کی دعائیں جو ہے رک جاتی ہیں. اسی طرح حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں حج پہ آیا ہوا تھا, میں نے حج کے انہی دنوں کے اندر رات کو خواب دیکھا کہ فرشتے کھڑے ہیں اور آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی اس دفعہ کتنے حاجی ہیں.
تو ایک فرشتے نے کہا کہ مجموعی طور پہ تقریباً 6 لاکھ جو ہیں وہ حج پہ آئے ہیں۔ پھر دوسرے فرشتے نے پوچھا ان 6 لاکھ میں سے حج کن کا قبول ہوا؟ جو صحیح معنی میں حاجی ہیں انہوں نے کہا وہ صرف 6 آدمی ہیں، باقی تم میلہ سمجھ کے آئے ہوئے ہیں نا، ایک رونق ہے، میلہ ہے، احرام باندھا، چل پڑے، سگریٹ ہاتھ میں ہے، گالیاں دے رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک میلہ بن گیا نا، پھر حج تو نہ ہوا نا۔ حج کے تو شرائط میں یہ بات ہے نا کہ لا رفثا ولا فسوقا ولا جدال، کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہیں ڈال سکتا، چہ جائے کہ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتا پھرے، اور وہ کام جو گناہ ہیں ان کے اندر بھی مبتلا نہ ہو، اور جھگڑا بھی کسی سے نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ حاجی ہے۔ اور پھر اس کا مال بھی حلال کا ہو، احرام بھی حلال سے ہو، اور نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے مال میں ایک دھیلا بھی حرام کا نہ ہو۔ آج کل بہرحال کسی عالم سے پوچھیں، کسی بڑے مفتی سے، میں تو نہ عالم نہ مفتی، میرا تو سمجھ نہیں آتی، سچی بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک طالب العلم کے میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ جتنے مسلمان ہمارے حج پہ آتے ہیں انشاءاللہ اپنی طرف سے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا مال حلال ہو، لیکن ہم نے جال ایسا بچھا دیا ہے دشمن نے، یہودیت کی جال ایسی ہے کہ اس جال سے کوئی چڑیا بھی نہیں نکل سکتی۔ وہ جال کیا ہے کہ اب دیکھیں انشاءاللہ حج کے داخلے شروع ہوں گے تو آپ لوگ کم از کم 6 مہینے پہلے پیسے داخل کر دیں، ہر ملک میں یہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیسے داخل ہوں گے، فارم داخل ہوں گے، ریکارڈ بنے گا، کام ہوگا۔ کوئی چھوٹے موٹا کام تو نہیں ہوتا نا کہ ہر ملک نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی کو بھیجنا ہے۔ تو یہ جو پیسہ آپ کا 6 مہینے پہلے آپ نے دیا ہے، یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ بینک میں۔ اور پھر ان سے باقاعدہ جو ہیں آپ کی حکومتیں وہ سود لیتی ہیں۔ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں رکھا جاتا پیسہ، اور 6 مہینے کے لیے مثلا 1,20,000 حاجی آئے اور ہر آدمی کا 2 لاکھ فی بندہ ہو تو 1,20,000 کے کتنے پیسے بنیں گے، اور پھر اس میں کتنا سود بنے گا؟ اور وہ سود جو ہے وہ حجاج کرام کی ماشاءاللہ ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے دوائیں آتی ہیں، آپ کے لیے میڈیکل کٹس آتی ہیں، آپ کے لیے یہاں منتظمین کے لیے گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، اور جو آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں اس حرام والے پیسے سے۔ اور پھر ہر حاجی کے گلے میں ماشاءاللہ بینک کی طرف سے ایک ڈول ہدیے کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے زمزم شریف پینا ہے، اور وہ ڈول لیا ہے بینک والے نے حرام پیسے سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی پھر ہمارے حج کا کیا ہوگا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تو عذاب میں مبتلا ہے نا۔ اب برتن ہی حرام ہے، برتن ہی چوری کا ہے، برتن والے سود سے خریدیں گے، اندر جائے زمزم ڈال لو یا دودھ ڈال لو، وہ کیسے پاک ہو جائے گا؟ ہر حاجی کے گلے میں ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تم تو اس بینک کا اشتہار بنے ہوئے ہو، ہر جگہ وہ پڑھا جا رہا ہے، اسی لیے تو تمہارے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو تم اس یعنی بینک کی ایڈورٹائز کر رہے ہو، اس کو مشہور کر رہے ہو دنیا میں۔
تو تم شریک ہو رہے اس کے گناہ میں. تو پتہ نہیں پھر ہمارے حج کا کیا ہوگا، ہمیں تو اس کا وجہ نہیں آتا. اچھا معمولی سی بات ہے کہ بھی حج کی چارٹرڈ فلائٹ ہے، چارٹرڈ فلائٹوں میں بھی آپ آفٹر شیو لوشن نہ رکھیں، کلون نہ رکھیں، خوشبو والا صابن نہ رکھیں، خوشبو والے ٹیشو جو ہوتے ہیں ہاتھ دھونے کے صاف کرنے کے لیے کھانے کے بعد وہ نہ رکھیں. ورنہ حاجی تو حاجی ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، کھانا کھایا اور پھاڑا جناب اور ہاتھ باقاعدہ اچھی طرح صاف کرے، اس کو تو دم پڑ گئی 400 ریال کی. اس نے تو خوشبو والا صابن اور دونوں ہاتھوں پہ پرفیوم استعمال کر لیا، لیکن کوئی نہیں، کوئی سنتا بھی نہیں. اب حمام میں گیا، اس نے کہا یار بڑی خوشبو رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہاتھ شاتھ دھو کے ہو، خوشبو ڈال رہا ہے ماشاءاللہ، وہ احرام میں ہے. کیونکہ مفت کا مال ہے، وہ کہتا ہے جی مفت رکھا ہوا ہے، ہم نے ٹکٹ بھرا ہے تو پیسے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. فائدہ تم نے اچھا اٹھایا کہ تمہارا تو عمرہ خراب ہو گیا، تم پہ دم پڑ گئی. تو اگر وہ یہ چیزیں نہ رکھیں تو الٹا کمپنی کو فائدہ ہوگا نا، ان کا پیسہ بچ جائے گا اور حاجی کا عمرہ بچ جائے گا. لیکن کون کہے، بس ایک میلہ ہے، چلے آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، عورت آ گئی ہے، احرام باندھا ہوا، مکے میں پہنچی، حیض آ گیا ہے، چلو جی عمرہ کر لو، کل تو مدینے جانا ہے نا. او جی اللہ کا گھر پاک ہے، یہاں کیا پاکی نہ پاکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے اس مجمع میں، تو جیسے مالک بن دینار کا میں بتا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن روتا رہا کہ یا اللہ 6 لاکھ میں صرف 6 حاجی ہیں، تو پتہ نہیں میں کہاں ہوں، میں ان 6 میں ہوں یا باقی میں ہوں. تو فرماتے ہیں کہ آخری رات مینا میں مسجد خیف میں میں رات کو پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے سو گیا. تہجد کے وقت مجھے نیند آئی تو پھر وہی فرشتے کھڑے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں بھی کیا ہوا. انہوں نے کہا یار مبارک ہو، اللہ نے ان 6 حاجیوں کی دعا سے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. تو یہ بھی ہوتا کہ کبھی کسی اللہ والے کی دعا سے ہماری بگڑی بھی بن جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ جماعت میں برکت ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا. اسی لیے حکم ہے نا کہ جتنی بڑی مسجد ہوگی، جتنی بڑی جماعت ہوگی، اتنا بڑا اجر ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے اس استسقاء میں ایک آدمی تھا جو چغل خور ہے، نمام ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعائیں منظور نہیں ہوئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میاں مہربانی کر کے بتا دو، ہم اس کو نکال دیں تاکہ ہماری دعائیں تو منظور ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے لوگوں کو منع کیا چغل خوری نہ کرو، میں خود کروں یا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو لوگوں کو منع کیا اپنے بندوں کو کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ، اب میں کیوں بتاؤں؟ تو اس لیے یعنی یاد رکھیں کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے ہیں. سارا دن حرم میں بیٹھ کے بھی غیبت ہو رہی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے بھی غیبت ہو رہی ہے، گھروں میں بھی بیٹھ کے بھی غیبت ہو رہی ہے. اور جناب جہاں ان کی چوکڑیاں بیٹھتی ہیں اور شام کو بیٹھ کے کٹھے مجلسیں ہوتی ہیں اور حقے پیتے ہیں اور تاشیں کھیلتے ہیں، وہاں تو تمام دنیا کے منکرات جو ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اور قیامت میں سزا یہ ہے اللہ ناخن بنا دیں گے لوہے کے، کہیں گے اپنے منہ کو نوچو، تم لوگوں کا گوشت کھاتے تھے نا، آپ اپنا کھاؤ. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد العزيز العمي
اخبرنا ابو هارون الابدی النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یا رسول اللہ حدثنا ما رأيت ليلة اسری بک. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے اسراء و معراج کی رات کے کچھ واقعات بتلائیں. قال ثم انطلق بي الى خلق من خلق الله كثير رجال ونساء موكل بهم رجال يعمدون الى ارض جنب احدهم فيجدون منه الجزة مثل النعل ثم يضعونها في احدهم. کہتے ہیں کہ مجھے لے جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اللہ کی بڑی مخلوق ہے، اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندے جو ہیں مسلط ہیں، اور ان کو وہ دیتے ہیں جیسے جوتے کا چمڑا ہوتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے منہ کے اندر رکھو یہ کھائیں. فَيُقَالُ لَهُ كُلْ كَمَا أَكَلْتَ، حکم ہوگا کہ کھاؤ ایسے جوتے کو جیسے تم دنیا میں کھاتے تھے. وَهُوَ يَجِدُ مِنْ عَقْلِهِ الْمَوْتِ، اور وہ کھانا ایسے ہوگا کہ گویا اس کو موت آ رہی ہے. لو یجد الموت ہو یکرہ علیہ، جیسے کوئی آدمی موت کو مکروہ سمجھتا ہے لیکن زبردستی اس کو کھلایا جاتا ہے. فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء، میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو جوتے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ منہ سے کھاؤ؟ قال ہؤلاء الحمادون اللمادون اصحاب النمیمہ. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر تانا زنی کرتے تھے، جو لوگوں پر عیب چینی کرتے تھے، زبان سے بھی، اشاروں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، اور چغل خوری کرتے تھے. فَيُقَالُ احب احدكم من يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وهو يكره على اكل لحمه. ان کو کہا گیا تھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھاؤ، اور آج ان کو وہی گوشت کے ٹکڑے کھلائے جا رہے ہیں جوتے کی شکل میں کہ کھاؤ، تم نے دنیا میں جو بھی بد کی تھی اس کی سزا بھگتو. هكذا اورد هذا الحديث وقد سقناه بطوله في اول تفسیر سورۃ سبحان وللہ الحمد والمنہ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزید تفصیل دیکھنی ہے تو سورۃ الاسراء کے اندر دیکھیں. وقال ابو داود الطیالسی فی مسندہ حدثنا ربیع عن یزید عن رسول اللہ امر الناس ان يصوموا يوما فلا يفطرن احد حتى آذن وصام الناس. فلما امسوا جعل الرجل يجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ظللت اليوم صائما فاذن لي فافطر ويأذن له، ويجيء الرجل فيقول ذلك ويأذن له حتى جاء رجل فقال يا رسول الله ان امراتين من اهلك زلتا منذ اليوم صائمتين فاذن فلهما فليفطرا. فآذن ثم عادا فقال ما صامتا وكيف صام من يأكل من لحوم الناس. اذهب فمرهما ان كانتا صائمتين ان يستقيا ففعلتا فكانت كل واحدة منها علقة. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال لو ماتتا وهما فيها لأكلتهما النار. اسناده ضعیف ومتن غریب. یہ روایت تو ضعیف ہے اور اس کے اندر غرابت بھی ہے کہ حضور پاک نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھو اور افطار نہ کرو جب تک کہ میں حکم نہ دوں. لوگوں نے روزہ رکھا، حضور کی خدمت میں آتے کہتے آپ اجازت دیتے افطار کر لیتے. ایک آدمی حاضر ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق آپ ان کو بھی حکم دیں گے افطار کریں. حضور پاک نے رخ پھیر لیا، وہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ ان دو عورتوں کو حکم دیا جائے افطار کرنے کا. آپ نے فرمایا انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. آپ نے فرمایا ایسا کیا روزہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ غیبت کر کے لوگوں کے گوشت کھاتا ہے، پھر روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے بھوکے مرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. روزے کا معنی تو تزکیہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے بچایا جائے، تمہیں نافرمانی سے بچایا جائے، تمہیں ہر برے کام سے بچایا جائے، تیری زبان پہ بھی پیرا ہو،
تیری عقل پہ بھی پیرا ہو، تیرے دیکھنے پہ بھی پیرا ہو، اور ہر وقت اللہ کا زبان پہ ذکر ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا ہونا عورتوں کو جا کے کہہ دو کہ اگر واقعی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوشش کرو قے کرنے کی۔ انہوں نے انگلیاں ڈال کے قے کی تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ نمیمہ، وہ چغل خوری ہے جو تم نے کھائی تھی، اگر اسی حالت میں مر جاتی تو ان کو جہنم کی آگ کی سزا دی جاتی۔ بہرحال روایت غریب ہے۔ حدثنا سلیمان التیمی قال سمعت رجلا يحدث في مجلس ابي عثمان النهدي ان عبید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراتین صامتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتوں نے حضور کے زمانے میں روزہ رکھا۔ وان رسول اللہ قال یا رسول اللہ انہا ہنا امراتین صامتا وانہما قادتا تموتان من العطش۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ افطار نہیں کرتی لیکن حالت یہ ہے کہ اب پیاس سے مرنے کے قریب ہو گئی ہے۔ وراہ قال بالحاجہ فأعرض عنہ او سکت، حضور خاموش ہو گئے۔ فقال یا نبی اللہ انما واللہ قد ماتتا او قادتا تموتان، یا رسول اللہ ان کو افطار کی اجازت دے دیں ورنہ وہ مر جائیں گی۔ فقال ادعوہما وجاءتا قال جیئا بقدح او اسن۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور اس کے بعد ان کو حکم دیا کئی قے کرو۔ فقاد من قیہن ودم وصدید حتی قاتل القدح۔ اس نے جب قے کی تو اندر سے خون اور پیپ نکل رہا ہے حتیٰ کہ وہ آدھا پیالہ جو تھا وہ بھر گیا۔ ثم قال الاخرى فقی فقات قیہن ودم وصدید لحما ودما ابیتا۔ اس نے بھی قے جب کیا تو اس کے اندر سے بھی پیپ نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے اور گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جمع ہوا خون ہے۔ حتی ملات القدح، وہ پیالہ بھر گیا۔ ثم قال ان هاتین صامتا اما احل اللہ تعالی لهما افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما جلست احداہما اخرى فجعلتا تاکلان لحوم الناس۔ ان لوگوں نے روزہ تو رکھا اللہ کے حکم سے لیکن افطار ان چیزوں سے کیا جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہیں، غیبت کے مشغول رہیں، جس کی وجہ سے یہ نظارہ دیکھا گیا۔ وہکذا رواه الامام احمد بن یزید بن ہارون بن عدی کلاہما عن سلیمان بن سوان التیمی به مثله ونحوه ثم رواه ايضا من حديث صدر يحيى القطان عثمان بن غياث حدثني رجل ظنه في الكذب عثمان ان سعد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم امروا بصیام، حکم دیا گیا روزے کا۔ فجاء رجل فی نصف النہار فقال یا رسول اللہ فلانا وفلانا قد بلغتا الجہد فأرض مرتين وثلاثا۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورتیں جو ہیں ان کو شدید تکلیف ہے، وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ ثم آپ نے فرمایا اچھا ان کو بلاؤ۔ وجاء بأسن وقدح فقال لآدمہ کی کہ کہہ کر فقاد رحمن ودمن ابیتا وکیہن وقال ذلك ثم قال ان هاتین صامتا اما احل اللہ لهما وافطرتا على ما حرم اللہ علیہما اتت احداہما للاخرى فلم تزال تاکلان لحوم الناس حتى امتلأت اجوافهما کیہا وقال بہقی کذا کان سالم الاول وهو عبید اسہ۔ آپ نے فرمایا ہم نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطار میں جو ہے وہ حرام چیزوں سے کرتی رہی، یہ دونوں بیٹھ کے غیبت کرتی رہی، غیبت کرتی رہی، غیبت کرتی رہی حتیٰ کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بھر لیا۔ وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا عمرو بن الضحاک بن مخلد قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریج اخبرنی ابو الزبیر ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ہریرہ ان مائدا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت مائد یہ صحابی ہیں، آپ سے گناہ ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زنیت، حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں۔ فأعرض عنہ وقالها اربعا، حضور اپنا رخ پھیر لیتے پھر وہ دوسری طرف سے آ جاتا حتیٰ کہ 4 دفعہ ایسا ہوا۔ فلما كان في الخامسة قال زنيت،
حضور نے 5ویں دفعہ میں پوچھا کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے یا ویسے ہی تم نے بوس و کنار کیا؟ قال نعم قال وتدری ما الزنا، حضور نے فرمایا جانتے بھی ہو زنا کیا چیز ہے؟ قال نعم اتيت من حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، اور نے کہا یا رسول اللہ میں نے بطور حرام اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ قال ما تريد الى هذا القول، آپ نے فرمایا پھر آ کے میرے سامنے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال اريد ان تطهرني، میرا منشا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سزا دے کے پاک کر دے تاکہ میں اللہ کے دربار میں پاک ہو کے پیش ہو جاؤں۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلت ذلك منك في ذلك منهما كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البير؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے دخول کیا ہے جیسے کہ کوئی آدمی سلائی کو سرما دانی میں ڈالتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ قال فامر برجمه، آپ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول احدهما لصاحبه الم تر الى هذا الذي ستر الله عليه فانت نفس الترجم رجم الكلب، آپ نے سنا کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہے اس سے گناہ ہو گیا، اللہ نے اس کو پردہ ڈالا لیکن اس نے خود آ کے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور اب دیکھو نعوذ باللہ کتے کی موت مارا گیا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ ثم سار حتى مر بجيفة حمار، آگے جب حضور گئے تو دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان لوگوں کو، جب ان کو بلایا گیا آپ نے فرمایا انزل، آپ نے فرمایا اترو سواریوں سے وقلا من جيفة هذا الحمار، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ قال اللہ لك یا رسول اللہ وليأكل هذا، انہوں نے کہا حضور کون مردار گدھے کا گوشت؟ آپ نے فرمایا ما نلتما من اخیکما آنفا نشد اکلا منہ، ابھی جو تم اپنے بھائی کے بارے میں غیبت کر رہے تھے وہ اس کے کھانے سے بھی زیادہ گناہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ والذی نفسی بیدہ انہ الان فی انہار الجنہ وسمیہا، اسناد صحیح۔ اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت وہ میرا صحابی جنت کے نہروں کے اندر غسل کر کے مزے کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو پاک کر دیا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر گناہ ہو گیا ہے لیکن اس کے بارے میں کہنا جو ہے غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ گناہ نہ ہو تو پھر تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی غیبت سے اور ہر گناہ سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم عمرے پہ آئے تھے، طواف وداع کرنے کے بعد ہم جدے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، پھر ہم دوبارہ مکے میں آئے، دوبارہ طواف کیا، پھر ہم طائف چلے گئے، واپسی پر میقات کی مسجد میں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی لیکن ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا نہیں تھا، تو ہم بغیر عمرے کے واپس جدے چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ جب آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں تو نیت جدے کی ہے، آپ کی مکے کی نیت نہیں۔ اب اگر ایک آدمی طائف سے آ رہا ہے اور جدے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ مکے کے اندر سے بھی گزر کے جائے اس پہ دم نہیں پڑے گی، اس کی نیت ہی مکے کی نہیں ہے، اس کی تو نیت ہی جدے کی ہے۔ اگر طائف سے مکے کی نیت سے آ رہا ہے، مدینہ منورہ سے مکے کی نیت سے آ رہا ہے، تو پھر ہر حال میں احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ احرام نہیں باندھے گا، میقات سے بغیر احرام کے گزرے گا تو دم پڑ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرے کی نیت ہو اور نہ کرے تو دم پڑ جائے گی، لیکن اس کی عمرے کی نیت ہی نہیں، کسی کو ملنے گیا ہے یا کاروبار ہے یا نوکری ہے یا ڈیوٹی ہے، تو پھر دم نہیں پڑے گی۔ کہتے
کہتے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں بھائی یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ نور الدین زنگی جو ہے اس کا دور تھا، اس کو خواب میں دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو سرنگ بنا کے سرکار دو جہاں کی مزار تک پہنچ کے آپ کے جسد مبارک اور صاحبین کے جسد کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ فوراً دوڑتا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچا اور اس نے بڑے اہتمام سے دعوت کی اور لوگوں کو بلایا کہ سارے اہل مدینہ کو بادشاہ کی دعوت۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا کہ بھائی پتہ کرو کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا مدینہ منورہ میں، اور وہ خود دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے۔ اصل تو وہ آدمی ڈھونڈ رہا تھا جو خواب میں دیکھے تھے، لیکن وہ آدمی نظر نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں کچھ آدمی ایسے ہیں وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے اور وہ ہر وقت اپنے عبادت میں اور ذکر میں اور فکر میں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں ان کو تو ہر حال میں لے آؤ۔ جب ان کو لے آئے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہی ظالم ہے۔ تو ان کو جب بادشاہ نے حکم دیا اور شکنجہ کسا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سرنگ بھی پکڑی گئی اور آلات بھی پکڑے گئے، وہ سارے بندے بھی پکڑے گئے۔ پھر بادشاہ نے یہ اہتمام کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے بالکل ارد گرد بالکل تحت سرا پانی تک جا کے دیواریں جو ہیں ایسی کھڑی کر دیں جن میں سیسا بھی ہے، تانبا بھی ہے، لوہا بھی ہے، بالکل تاکہ آئندہ کوئی ان کو نقب لگا ہی نہ سکے۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اللہ اعلم۔ کہتے تھے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جوتا پہن کے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی جوتا پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے، سرکار دو جہاں نے بھی جوتا مبارک پہن کے نماز پڑھی ہے، لیکن سوچنا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نادراً ہے، ہمیشہ آپ نے بغیر جوتے کے پڑھی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے، حدیث مبارک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک فعل تو ہے حضور پاک سے ثابت ہے، آمنا باللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا اس پر تعامل ہے امت کا یا تعامل نہیں ہے؟ اب دیکھو نا، جیسے حدیث میں بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے ایک بچی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا نماز کی حالت میں، تو اب یہ ثابت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر آدمی جب نماز پڑھے تو بچی کو کندھے پہ اٹھا کے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے اور بخاری شریف میں حدیث ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ آدمی ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے کرے، وہ جواز ہے کہ جائز ہے، وہ مجبوری ہے۔ جیسے آپ یورپ جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں جو واش روم ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو مجبوری ہے کھڑے ہو کے کر لو، ایسے حالات ہیں۔ لیکن سنت وہ ہوگی کہ بیٹھ کے کیا جائے۔ اسی طرح جوتا پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو ہم اس پر نہ اعتراض کریں گے نہ نکیر کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جوتا پاک ہو۔ اور حضور کے زمانے میں حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بالکل زمین ہوتی تھی، پتھر ہوتا تھا، ریتیلا کنکر والا پتھر ہوتا تھا، مسجد میں بھی کنکر اور پتھر ہوتے تھے، حتیٰ کہ اتنے گرم ہوتے تھے صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم پتھر ہاتھ میں لے کر رکھ لیتے تھے کہ کچھ تو ٹھنڈے ہو جائیں، سجدے والی جگہ پہ بچھا دیں گے۔ تو ان حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اگر جوتا پاک ہے بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس یہی دین ہے، یہ غلط فہمی۔ کہتے جی کہ اونٹ کا پیشاب پینا جو ہے وہ جائز ہے، صرف اونٹ کا نہیں ہے، یہ تو ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بول ما یوکل لحمہ جو ہے، یعنی ہر وہ جانور
جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور کے زمانے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی ہوا راس نہیں آ رہی، ہمارے پیٹ پھول گئے ہیں اور ہمیں یعنی پیٹ پانی جسے کہتے ہیں نا پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، وہ بیماری ہو گئی ہے، آپ نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور مدینے کے باہر جہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں جا کے ان کو رکھا جائے، اور آپ نے ان کو حکم دیا فشربوا من البانھا وابوالھا کہ اونٹ کا تم دودھ بھی پیو اور اونٹ کا پیشاب بھی پیو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعد ائمہ فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ حلال تھا، اگر حلال نہ ہوتا حضور کسی کو پینے کا حکم کیسے دیتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بیمار تھے، اور مریض کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ وہ بیمار تھے، ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا، اور پیٹ جب بڑھ جاتا ہے استسقاء کی بیماری جب ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے، اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ جو ہے اس کا علاج ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے وہ بندے جب ٹھیک ہو گئے حضور کے صدقے کے اونٹ لے کے بھاگ گئے، وہ منافق تھے۔ حضور پاک کو پتہ لگا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پکڑ کے لے آؤ، ان کو پکڑ کے لے آئے تو ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں کر کے حضور نے ڈلوائیں، تو اب حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ایسا ہم نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے حضور کا جو عامل صدقہ تھا نا اس کے ساتھ یہی کیا تھا، تو ان کو وہی سزا دی گئی جو انہوں نے کی تھی۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ کوئی کسی طرح قتل کرے ہم صرف قصاص لیں گے تلوار کے ساتھ، یہ نہیں کریں گے کہ اس نے آنکھیں نکالی ہیں تو آنکھیں نکالو، ہاتھ کاٹ دو ہاتھ، نہیں، بس اب قصاص یہ ہوگا۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کا تو سارا حصہ ہی منسوخ ہو چکا ہے، اور وہ بیمار تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں ہے کہ جہاں حضور نے حکم دیا ہو کہ بھئی جانور کا پیشاب پینا جائز ہے۔ تو بہرحال بعض ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وہ بیمار تھے، دوسرا وہ منافق تھے، تیسرا اس حدیث کا جو حصہ ہے وہ منسوخ ہے، لہذا اس پہ وہ عمل نہیں کرتے۔ کہتے تھے کہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی پڑھنا چاہیے، فصاعدن حدیث میں یہ لفظ بھی آیا ہے۔ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بہرحال جو لوگ باقی نمازوں میں فاتحہ کے قائل ہیں وہ تو پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ایک نماز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ دعا ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز کی گویا حکم میں ہے، اسی لیے تو حکم ہے کہ جنازہ گاہ میں نماز پڑھو، ورنہ نماز تو مسجد میں افضل ہوتی ہے، پھر جنازہ گاہ میں کیوں پڑھیں ہم؟ مسجدوں میں پڑھی جائے، مسجدوں میں تو جنازہ پڑھنا منع ہے۔ اور پھر کوئی دنیا کی ایسی نماز نہیں جس میں رکوع بھی نہ ہو اور سجدہ بھی نہ ہو، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دعا ہے، اور مؤطا امام محمد میں بھی اور آثار سنن میں بھی احادیث موجود ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ دعا کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا ہو، پھر اس کے بعد درود ہو، پھر اس کے بعد دعا ہو۔ کہتے جی کہ مرد کو جس طرح طلاق دینے کا حق ہے، عورت بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے، شکر کرو کہ نہیں دے سکتی، ورنہ تم تو سارے یتیم شوہر بن جاتے ہیں۔ یہ شکر کرو کہ اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا ہے جناب، ورنہ آپ کو تو روزانہ صبح آپ جاتے ہوئے جب طلاق دلایا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جو اختیار مرد کو دیا ہے وہ عورت کو نہیں دیا۔ یہ مساوات نہیں ہے کہ عورت کو اگر بچہ جننے کی طاقت ہے تو مرد بھی بچہ پیدا کرے، یہ کیا مساوات ہے؟ عقل کی بات ہے۔ اللہ کا نظام ہے، ایک میں نظام فاعلیت ہے، ایک میں نظام انفعالیت ہے، ایک میں قوامیت ہے، ایک میں اندرون خانہ کی زندگی سنوارنی ہے، ایک کو باہر کی زندگی سنوارنی ہے۔ یہ تو ایک نظام ہے اللہ۔ طلاق کا حق صرف مرد کو ہوتا ہے، خلا
کیا معنی ہیں؟ خلا کا ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے جیسے بیت الخلا ہے، دوسرا خلا کا معنی ہوتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان میں خالی جگہ، یہ بھی خلا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کون سا خلا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر ہم یہاں طواف کریں گے تو 2 رکعت واجب الطواف جو ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد بھی نہ پڑھو، عصر کے بعد بھی نہ پڑھو، چونکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور ایک حدیث میں حتی تغیب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ طلوع ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں وہ 2 رکعت بھی نہ پڑھو۔ باقی یہاں جو ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک اجازت ہے۔ آب زمزم ہو یا دنیا کا کوئی پانی ہو، بیٹھ کے پینا چاہیے۔ یہ تو جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پینا ہے۔ کہتے جی کہ درود کا حکم جو ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حضور پہ درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو کیا حضور پر سلام بھیجنے کا بھی حکم ہے؟ تو وہی آیت تم نے پوری نہیں پڑھی نا شاید، صلوا علیہ وسلموا، تو صلات بھی ہے سلام بھی ہے، تم پوری آیت پڑھا کرو نا، اسی میں تو لفظ موجود ہے صلوا وسلم۔ ایک ہی آدمی ہے، پیڈ اس کو مل گیا ہے، بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ کہتے جی کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد یا مشرک سے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ زانی زانیہ کو چاہتا ہے، زانیہ زانی کو چاہتی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خاوند جو ہے زانی فاسق فاجر ہے اور بیوی نیک ہے بیچاری۔ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ ہے اور خاوند فرعون ہے، حضرت نوح نبی ہے اور بیوی کافرہ ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسے زانی زانیہ ڈھونڈتا ہے، زانیہ زانی ڈھونڈتی ہے۔ اگر میں تمام اماموں کو مان لوں یا تمام اماموں کو رد کر دوں تو میرا ایمان کہاں ہوگا؟ رد ہو جائے گا۔ کیوں؟ تمہیں یہ دین پہنچایا کس نے؟ جب ان کو تم نے رد کر دیا، پھر شیعہ نے صحابہ کو رد کر دیا، کافروں نے حضور کو رد کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ رد کر دوں یا میں مان لوں، ماں تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن دین ہمیں جب پہنچے گا حضور سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اور ائمہ جو ہیں یہ تبع تابعین خیر القرون کے لوگ ہیں۔ کچھ سوچا کرو نا کن کے بارے میں بات کہہ رہے ہو۔ اصحاب سیاستہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ائمہ اربعہ تو خیر القرون کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچی معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، حضرت خواجہ خان مصطفیٰ اللہ شفائے کاملہ، ہمارے والد کی جگہ ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ایسے بزرگ تو اب بڑے کمیاب ہیں، ان کی دعاؤں کی تو بہت سخت ضرورت ہے۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ مولانا عبد الرحمان صاحب کہاں ہیں؟ اللہ کو پتہ، جناب مجھے بتا کے جاتے ہیں۔ ماں ساتھ بچہ
اوپر آیا بچہ مر گیا تو مر گیا، اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں اس کی کیا ہے، صبر کرے اور کیا کرے۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوائے، جا کے سو گئی، اٹھنے کے بعد بال کٹوائے، کوئی دم نہیں ہے، لیکن اس دوران میں کوئی غلط حرکت تو نہیں کی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کہ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بعض چیزیں بے نقاب کرنا غیبت میں اس لیے نہیں آتا کہ نیت عوام کو بچانے کی ہوتی ہے، کسی ڈاکے کے بارے میں، کسی قاتل کے بارے میں، کسی ظالم کے بارے میں، وہ تو گناہ نہیں ہے، ہمیں بتانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو جمعہ کے نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے۔ ہم نے آدھا حصہ سر کا کٹوایا، ٹھیک ہو گیا، عمرہ ہو گیا الحمدللہ۔ عمرے پہ آنے والوں کے لیے مدینہ شریف میں جا کے 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ نصیب فرمائے، نہ ہو تو ایک دن جا کے چلے آئے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، لیکن عمرے کی شرط میں نہیں ہے، حج کی شرط میں نہیں ہے۔ اگر حالت احرام میں بغیر سوچے سمجھے آدمی نے ناک کا بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حدود حرم میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے اپنے کمرے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، یہ عمرہ نہیں، یہ کمرہ ہے۔ عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ اگر 14 دن گزر گئے اور بچے کا عقیقہ نہیں کر سکے، بس ختم، سنت کا وقت گزر گیا، بعد میں لاکھ خیرات کرتے رہو، لیکن سنت تو نہیں ہے نا۔ جیسے قربانی کے دن ہوتے ہیں، گزر گئے، پھر لاکھ بکریاں بھی پہ کرتے رہو، وہ قربانی تو نہیں بنے گی۔ بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے۔ دوران عمرہ اگر عورت کو حیض آ جائے گھر بیٹھی رہے، جب پاک ہو مکمل غسل کر کے عمرہ کرے۔ میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں لیکن براستہ دمام، ہم نے احرام دمام سے باندھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ رمضان میں اگر آدمی تہجد پڑھے یا طواف کرے زیادہ ثواب ہے، طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ تہجد پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ قصر نماز کے لیے شرائط ہے کہ آدمی مسافر ہو اور سفر جو ہے وہ تقریباً 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر ہو۔ اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولیں، بالکل کھولیں بھئی، اکاؤنٹ کھولو گے، مدد کرو گے تو اسلامی بینک کامیاب ہوں گے نا، ورنہ تو پھر یہودی بینکوں سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اب اسلامی بینکنگ میدان میں آئی ہے تو کیڑے نہ نکالو، اگر ان کے اندر کوئی کمی بھی ہے تو آہستہ آہستہ پوری ہوگی۔ پتہ نہیں کس وجہ سے نماز کی حالت میں امام صاحب کیوں روئے تھے؟ وہ قرآن جانتے ہیں اس لیے روئے تھے، تم نہیں جانتے تم کیوں رو؟ ان کے دل اللہ کی خشیت سے نرم ہے، وہ روتے ہیں۔ تمہارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، تمہیں رونا کیوں آئے؟ تم سارا عمرہ کر کے چلے جاؤ، مجالے کبھی رونا آ جائے، کیونکہ جب دل پہ میل آ جائے رونا نہیں آتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا